الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی معانی حروف کی جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے کہ حروف کی جو وضع ہے وہ کس حوالے سے ہے، اور اسم کو اور معنی اور حرف کو جو ہم کیسے معنی اسمیہ کو معنی حرفیہ سے ہم کیسے جدا کر سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں. تم نے کل بتایا کہ 3 معنی ہیں ہمارے پاس، ہے نا. پہلا معنی کیا تھا کہ جو معنی اسم کے ہیں وہی معنی حرف کے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، ٹھیک ہے، جنسیت کے اعتبار سب ایک ہے. دوسرا معنی یہ بتایا تھا ہاسپٹل سے کہ دوسرا معنی یہ بتایا تھا کہ یہ جو حروف ہیں وہ اصلاً کسی معنی کے لیے وضعی نہیں کیا گیا ہے. جی ٹھیک. اعراب حال و حال ہاں بس تو یہ کس لیے بس اس کا حال وہی ہے کہ جس طریقے سے اعراب سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرفوع ہے یا منصوب ہے، فاعل ہے، مفعول ہے. تیسرا معنی کہ جس کو شیخ مظفر نے اختیار کیا اور آج جس کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے وہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، حروف کی وضع اسم کی وضع سے بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے اسما کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کو دلالت کرنے کے لیے، اس طریقے سے حروف کو بھی وضع کیا گیا ہے معنی کو دلالت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. دونوں میں سے کوئی وہ نہیں ہے. ہاں تو پھر فرق کس اعتبار سے ہے؟ یہ تھوڑا جو نے کہا تھا کہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ معنی اول اور معنی ثالث میں فرق کیسے کریں گے. جی ٹھیک ہے. تم نے کیا کہا تھا کہ معنی اول میں یہ کہا تھا کہ دونوں ایک ہیں لیکن لحاظ کے اعتبار سے فرق ہے. ایک میں لحاظ استقلالی ہے اور ایک میں لحاظ عالی ہے. عالی ایک عالی اور ایک استقلالی، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، خود معانی جو ہیں تیسرے والے قول میں خود معانی جو ہے کیا ہے، اسم میں مستقل ہے اور حرف میں جو ہے معنی جو ہے مستقل نہیں بلکہ عالی. بات واضح ہے. جی ہاں. اب آج مصنف نے کیا کہا، مصنف نے کہا کہ میرے نزدیک یہ تیسرا معنی ہی صحیح ہے جی، کہ حروف بھی وضع کیے گئے ہیں معنی پہ دلالت کرنے کے لیے اور وہ بھی وضع کیے گئے ہیں اسما بھی معنی پہ دلالت کرنے کے لیے. اب تیسری جو ہے نا یہ وہی ہے نا نحو والی بات. ہاں نحو والی بات ہے جی، یہی مشہور ہے. تو اسی لیے دیکھیں نظریہ مشہور یہی ہے. اب آج اس پر جو ہے وہ دلیل قائم کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ کیا وجہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہمارے نزدیک یہ تیسرا قول ہے، اور کیسے ہم آپ کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ حروف کی وضع الگ ہے اس کے اسما سے. تو آج یہ بتا رہے، دیکھیے ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جوہر اور ایک ہے عرض. ٹھیک ہے. جوہر کیا ہے، کہہ رہے موجود لا فی موضوع. اس کی تعریف فلسفے میں تھوڑا سا فلسفی بات ہے. کہا جوہر کیا ہے کہ موجود لا فی موضوع، یعنی ایسا موجود اس کا کوئی موضوع نہیں کہ جس کا کوئی موضوع نہ ہو، کسی موضوع میں موجود نہ ہو. جیسے ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتاب قلم موبائل یہ سب چیزیں ہے نا، اپنا ذاتی خود ان کا ایک وجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں موجود لنفسہ ہی. ٹھیک ہے، موجود لنفسہ ہی ایک اپنا استقلالی وجود ہے. اور فی نفسہ ہی اس کو تعبیر اس فلسفے میں اس طریقے سے موجود لنفسہ ہی فی نفسہ ہی بغیر ہی، یعنی ایسا موجود کہ جو خود بخود موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں وہ کسی موضوع میں قائم نہیں ہے، یعنی وہ اپنے بذات خود موجود ہے اور بغیر ہی ہے. البتہ اس کو کسی موضوع سے نہیں، ہاں نہیں، البتہ اس کو وجود بخشنے والا کوئی غیر ہے، یعنی خدا نے. یعنی ہمارے پاس اگر اس کو تعبیر اس طریقے سے کریں تو 3 چیزیں ہیں، موجود لنفسہ ہی فی نفسہ ہی لنفسہ ہی. اس کو اگر مطلب وہ ضروری نہیں ہے، یاد کرنا چاہیں کر لیں، فائدہ مند ہے، ورنہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے، موجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی بے نفسہ ہی. ٹھیک ہے، ایسا موجود کہ جو اپنے آپ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور خود کے لیے مستقل ہے، اور اس کو وجود بخشنے والا بھی وہ خود ہے. یہ صرف اور صرف ذات پروردگار ہے. تو یہ ایک بات. اس کے بعد موجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی اب بغیر ہی، یہ جوہر ہے ممکن. ٹھیک ہے، کہ وہ لنفسہ بنفسہ موجود تو ہے لیکن کیا ہے، اس کو بخشنے والا وجود بغیر ہی پروردگار کی طرف سے. جیسے عام سے ایک اور وجود ہے، وہ کیا ہے، موجود فی نفسہ ہی لغیر ہی. ٹھیک ہے، ایسا موجود جو، اور انہی دونوں کے بارے میں بھی ہماری گفتگو ہے، ہم جو ذات پرورد ہے اس سے ہٹ کر ایک موجود. تو اب اس لیے ہم نے اس کو بدل کے تاکہ آسان سمجھ میں آئے، جوہر کے ایک سے تعبیر کے ایک سے عرض. جوہر کیا ہے، موجود لا فی موضوع، یہ سمجھے زیادہ آسان ہے. جوہر وہ وجود کہ جو کسی موضوع میں نہ ہو، جیسے انسان، ہاں جیسے انسان، زید، یہ سب ساری چیزیں. اور عرض کیا ہے، موجود فی موضوع، وہ موجود تو ہے، اسی لیے کہتے ہیں فی نفسہ ہی، موجود ہے فی نفسہ ہی ہے لیکن کیا لغیر ہی ہے. بات واضح ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، یعنی جیسے یہ سفیدی، سیاہی، آپ ہم کہیں کہ سیاہی موجود ہے، آپ کہیں گے جی ہاں بالکل سیاہی موجود ہے. لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ سیاہی کو بغیر کسی وجود کے دکھائیے، یعنی ایسی سیاہی کہ جو کسی پر عارض نہ ہو، آپ نہیں دکھا سکتے. یہ ٹھیک ہے، موبائل یہ کالا ہے، سیاہ ہے، لیکن یہ کب ہے، جب اس جسم پر آپ نے اس رنگ کو چڑھایا.
ہاں اگر اس جسم پر کسی بھی جسم پر آپ اس کو جب تک نہ چڑھے اس وقت تک آپ سیاہی کا تصور نہیں کر سکتے. عرضی تو اس لیے اس کو کہا گیا موجود فی موضوع، یہ کسی موضوع پر ہی وجود ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موجود اور ہے، وہ کیا ہے؟ موجود لا فی نفسہ ہی، ایسا موجود کہ جو بے نفس نفیس نہ ہو. یہ عرض والی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال یہ عرض دو باتیں بتائیں، جوہر اور عرض. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرض کی بات ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی حرفیہ جو ہیں وہ انہی میں سے ہیں. والدلیل علی کون ھذا المعنی لا فی نفسہ انہ لو کان الجنس والروات. ہاں اب انہوں نے کہا کہ اب دیکھیے ابھی کہا نا کہ اب یہ اعراض میں سے کون سے وجود ہے؟ یہ معنی حروف جو ہیں یہ اعراض میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زید قائم. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ایک زید ہے اور ایک قائم. ٹھیک ہے، زید کیا ہے؟ موضوع. قیام جو ہے کیا ہے؟ وہ عرض ہے. ٹھیک ہے، آپ قیام جب تک کہ زید کھڑا نہ ہو اس خارج میں تب تک آپ قیام واقع نہیں ہو سکتے، ہے نا. یہ عرض. اب ان دونوں کے علاوہ ایک تو جوہر اور عرض سمجھ میں آ گیا آپ کو، ان دونوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں نسبت. اور یہ نسبت ایسی چیز ہے جو اور زبانوں میں ظاہر ہوتی ہے نا. زید قائم است مثلا فارسی میں، تو یہ است جو ہے وہ یہ نسبت پہ دلالت کر رہا ہے نا. ہم اپنے عربی میں کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ اس نسبت کے اوپر دلالت کر رہا ہے. لیکن عربی میں یہ چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ ترجمہ زید قائم کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ زید کھڑا ہے، تو کوئی کہے گا یہ تو ہے کہ وہ ہے نہیں. تو نے کہا کہ ایک زید ہے اور ایک قائم ہے، ان دونوں کو جب ایک دوسرے سے جوڑیں گے تو ایک یہ رابطہ اور نسبت جو سمجھ میں آئے گی. بات واضح ہے؟ تو یہ نسبت ہے، ٹھیک ہے، جس کا ایک وجود ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. والصحیح ھذا القول الثالث. بس جوہر اور اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کا انشاءاللہ بات آسان ہوگی. کہا کہ صحیح یہ ہے، کون سا صحیح؟ ھذا القول الثالث، یہ تیسرا والا ہے. ويحتاج الى توضیح و بیان، اور توضیح اور بیان کا محتاج ہے کہ جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ کیا کہ ان المعانی الموجودہ فی الخارج علی نحوین. خارج میں جو معانی موجود ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، ایک معنی کیا ہے؟ الاول ما یکون موجودا فی نفسہ، ایک معنی وہ ہے کہ جو موجود فی نفسہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. دوسرا معنی، دوسرے پہ آ جائیے، ما یکون موجودا لا فی نفسہ. ٹھیک ہے، ایک اور معنی وہ ہے کہ جو موجود تو ہے لیکن وہ لنفسہ ہی فی نفسہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا مطلب وہ ہم اشتباہ کیا، ہم نے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عرض کو لا فی نفسہ ہی کہا ہے، جبکہ عرض ایسا نہیں ہے. عرض بھی فی نفسہ ہی، عرض بھی فی نفسہ ہی عارض ہو رہا ہے. ہاں بس عرض میں کیا ہوتا ہے؟ عرض میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لغیر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غیر کا محتاج ہوتا ہے. ہاں غیر کا محتاج ہوتا ہے، لیکن نہیں غیر کا محتاج ہوتا ہے صحیح ہے، لیکن وجود تو اس کا بہرحال ہوتا ہے. یعنی اس کال سیاہ کا بہرحال وجود ہے، موجود ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن اب زید قائم میں جو ہے اس کا وجود نہیں ہے کہیں پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سافر تو من النجف الی الکوفہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ من جو ہے، آپ جب من کا ایک معنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ابتدائے سیر کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، ابتدا کا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسی سافرتوں کو ہٹا لیجئے، نجف کو ہٹا لیجئے اور صرف من کو دیکھیے، صرف من کہیں، تو آپ جو اس سے ابتدا نہیں سمجھ سکتے. ایک بار ہم نے کہا سافر تو من النجف، آپ سمجھ گئے کہ سیر کی ابتدا نجف سے ہے، لیکن اگر صرف ہم من کہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک موجود جو ہے کیا ہے، معنی وہ ہے کہ جو فی نفسہ ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب فی نفسہ ہی موجود میں کیا ہے؟ اس میں دو قسمیں آ جائیں گی. فی نفسہ ہی موجود میں دو قسمیں آ جائیں، لے نفسہ ہی ہے اور لے غیر ہی. بات سمجھا رہی ہے؟ اس کو اگر مطلب کسی چیز پر لکھ کے سمجھا تو زیادہ آسانی ہوتی ہے. دیکھیے ایک انہوں نے کہا کہ معنی دو طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، ایک معنی وہ ہے جو لے نفسہ ہی ہے، ایک معنی جو ہے وہ لے نفسی نہیں ہے. تبھی لے نفسی نہیں کی اس بات چھوڑیے، ہم نے کہا جو لے نفسہ ہی ہے، ٹھیک ہے، فی نفسہ ہی، اس کی دو قسمیں ہوں گی، جوہر اور عرض. لے نفسہ ہی ہے لغیر ہی. احسن. تو جو لے نفسہ ہی ہوگا، فی نفسہ ہی لے نفسہ ہی ہوگا وہ جوہر ہوگا، فی نفسہ ہی لے غیر ہی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عرض ہوگا. بات ختم ہو گئی. اب یہاں پہ آئیے دوسرا جو کہا، دوسرا معنی کہ ما یکون موجودا لا فی نفسہ ہی، ایسا موجود ہے. ہاں لکھ کے سمجھا جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ
موجود جو ہے ٹھیک ہے یہ دو طرح سے ہے, ایک فی نفس ہی ہے جی اور ایک جو ہے وہ لا فی نفس ہی ہے. جی ٹھیک ہے, تو ابھی جو فی نفس ہی ہے اس میں بھی دو قسمیں ہوں گی, ایک کو جوہر کہیں گے اور ایک کو عرض کہیں گے. یہ دونوں جو فی نفس ہی ہیں. ہاں, پر فرق کیا ہوتا ہے کہ جوہر میں فی نفس ہی, یہ یہی والا آ گیا یہاں پر, فی نفس ہی ہوگا لیکن کیا ہے لے غیر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی لے غیری کی جگہ یہ یعنی جو موضوع ہے یعنی یہ فی نفس یعنی یہ اب دیکھیے یہ سیاہی اس کی مثال, یہ سیاہی ہے اور لے غیر ہی یہ موضوع, یہ جو موبائل کا وہ یہ پارٹس ہیں اس کے اوپر, یہ سیاہی جب تک یہ ہاں جب تک یہ موضوع نہ ہو اس وقت سیاہی نہیں سمجھ میں آ سکتی. ٹھیک ہے, اب یہاں عرض میں بھی یہی والی بات آئے گی, یہ بھی فی نفس ہی ہے. ٹھیک ہے, فی نفس یعنی موجود ہے, یہ آپ کو دکھائی دے گا, لیکن کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ یہ وجود میں نہیں ہے. عفواً فی نفس ہی بے نفس ہی ہوگا نا, یہ تو ہم نے عرض کی تعریف کر دی, یہ بے نفس ہی ہے. فی نفس ہی بے نفس ہی, یہ اس کو بے نفس ہی یہ لے غیر ہی ہوگا. دیکھیے یہ فی نفس ہی لے نفس ہی ہے نا, ما یکون موجودا فی نفس ہی, یہ لے غیر ہی ہوگا. فی نفس ہی فی نفس ہی لے نفس ہی, فی نفس ہی لے نفس ہی بے غیر ہی. یہاں پہ آپ کر دیں بے غیر ہی کی جگہ یعنی یہ پروردگار ہے, خدا نے جو ہے اسے وجود بخشا ہے. بہرحال یہ اس میں کیا ہے, عرض میں فی نفس ہی ہے لیکن یہ لے غیر ہی ہے. لے غیر ہی عرض میں عرض فی نفس, اب یہاں پہ فی نفس ہی کی جگہ آپ سیاہی لے لیجئے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو عرض کی تعریف یہاں پہ کر دی تھی, یا آپ سیاہی لے لیجئے اور لے غیر ہی میں یہ جو پارٹس ہیں یعنی موضوع, یہ کسی موضوع پر ہی عارض ہو سکتا ہے. جیسے کالا رنگ ہے جی, کسی پہ چڑھے گا تو تبھی اس کو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں. ہاں, لیکن ہم اس کو فی نفس ہی کیوں کریں, دونوں میں فی نفس ہی کیوں کریں, یہ بات سمجھنے کی. ایک وجود ہے. ہاں, دونوں میں وجود ہے, آپ کو دکھائی دیتا ہے وجود ہے, فی نفس ہی وجود رکھتا بس ہے. فرق کیا ہے, بس لے غیر ہی ہے لے نفس ہی ہے, ایک جو ہے اس کا وجود خود اپنا مستقل ہے. لے غیر ہے. ہاں, یعنی جیسے موبائل کا خود ہمارا آپ کا, اور ایک میں کیا ہے کہ نہیں یہ دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے, دوسرے کے لیے رکھتا ہے وجود. ہاں, دوسرے پہ چڑھ کے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کالا رنگ ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ لے غیر ہی کی تفسیر ہے. اور یہ لے نفس ہی مثلا زید, ہاں زید مستقل اپنا وجود ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں. اگر ہم اس کو آسان اردو میں سمجھانا چاہیں تو آپ جوہر کو یہ کہہ لیجئے, جوہر وہ ایسا وجود ہے, فی نفسی کی جگہ ایسا وجود ہے کہ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آسان اردو میں. اور عرض کی جگہ یعنی ایسا, یہ دیکھیے وجود فی نفسی کی جگہ وجود ایسا وجود ہے جو اپنے وجود میں ایسا موجود ہے جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے. بات واضح. اب یہاں یہ بھی ہاں جی, اب یہاں پہ آئیے, اب اس کو ہم نے نہیں چھوڑا, چھیڑ دیے. یہ کہے لا فی نفس ہی, تو یہ تو دو قسمیں تھی نا, موجود فی نفس ہی ہے, اور فی نفس میں دو قسمیں آ گئی جوہر اور عرض کی. اب یہ موجود لا فی نفس ہی ہے. اب یہ لا فی نفس کیا ہے, کہہ رہے ہیں یعنی ایسا موجود, ٹھیک ہے, کہ جو دکھائی نہیں دے گا آپ کو, سمجھ میں نہیں آئے گا, جیسے یہ نصب اور روابط وغیرہ ہے. نہیں قیام نہیں, قیام عرض ہے, قیام دکھائی اس میں جو نسبت ہے زید قائم میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے, لے غیر ہی. ہاں, تو یہ دیکھیے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لا فی نفس ہی ہے, یہ اس کی مثال نصب, ہاں, روابط اور یہ معنی حرفیہ. معنی حرفیہ یہ سب انہیں میں اسی بات میں سے, بس یہ آپ کو سمجھنا. جی صحیح واضح ہے انشاءاللہ. جی کلیئر. ہاں, اب کہہ رہے ہیں ان المعانی الموجودہ فی الخارج, خارج میں جو معانی موجود ہیں وہ دو طرح کے ہیں. اللہ نحو اول ما یکون موجودا فی نفس ہی, وہ موجود دیکھیے موجود ہے وہ ایسا موجود ہے کہ جو فی نفس ہی ہے, جیسے زید. اب دیکھیے زید خارج میں ہے اور فی نفس ہی ہے, وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. الذی ہوا من جنس الجوہر, جو کہ جوہر میں سے, وقیامہ مثلا, پھر اس کا قیام, ٹھیک ہے, ابھی عرض کی مثال, مثلا الذی ہوا من جنس العرب, جو کہ عرض کے جنس میں سے. اب اس کو اگر اس فلسفے میں اس کی کیا تعریف کی گئی جوہر عرض کی, جوہر موجود لا فی موضوع اور موجود فی موضوع. ٹھیک, فإن کل منہما, ہما کس میں کہاں پلٹے گی, یہ دونوں, کون دونوں, زید قائم نہیں, ان کی طرف نفس نہ عرض کی طرف, اس کی جوہر عرض. ہاں, جوہر عرض بھی کہہ سکتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ زید اور قیام دونوں, چونکہ دونوں جوہر عرض ہی ہیں. ہاں, یہ دونوں کیا ہیں, موجود فی نفس ہی, یہ دونوں موجود فی نفس ہی. ٹھیک ہے,
تو آپ سوال حضور جب دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے جوہر اور جسم؟ کہہ رہے والفرق ان الجوہر موجود فی نفسہ ہی لے نفسہ ہی، یعنی یہ مستقل، لے نفسہ ہی مستقل ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں والعرض موجود فی نفسہ ہی لغیر لے غیرہ، یعنی یہ سیاہی اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کوئی موضوع اس کا نہ ہو. بات واضح ہے؟ الثانی، اب یہاں کون سا دو معنی کا معنی جو خارج معنی ہے اس کے دو معنی، ایک وہ کیا ہے ما یکون موجودا، وہ تو موجود ہے لیکن لا فی نفسہ ہی، وہ بے نفسہ ہی نہیں ہے، جیسے کنسبۃ القیام الی الزید. دیکھیے یعنی اگر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ خود نسبت کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر زید اور قیام نہ ہو، زید قیام دونوں نہ ہوں، ہے نا، دونوں طرف سے، تو خود نسبت کوئی نہیں ہے، نسبت میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر زید کو اور قیام کو جب آپ ایک دوسرے سے جوڑیں گے تب آپ کو ایک نسبت سمجھ میں آئے گی. یہی حال ہم نے وہاں پہ، اور یہی آپ کو بتانا کہ یہ بحث کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خود من کا کوئی وجود نہیں ہے جب تک آپ سافرتوں کو کیا ہے نجف سے نہ جوڑیں. سافرتو نجف بیچ میں من لائیں تو اس کا من کا کوئی ایک معنی ہو جائے گا. یہ اپنی بات ثابت کر رہے ہیں مصنف. جی ہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں. بات واضح؟ جی والدلیل علی کون ھذا المعنی لا فی نفسہ. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مصنف، آپ نے اس معنی کو یہ کہا کہ یہ لا فی نفسہ ہی ہے، اس کو فی نفسہ ہی کیوں نہیں کہا آپ نے؟ ٹھیک ہے، یہ لا نے فی نفسہ ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہو، اب اسی دلیل سنیے، لو کان للنسب والروابط وجودات استقلالیہ. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نسب اور روابط کے، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے بھی استقلال کے قائل ہوں گے، یہ لا فی نفسہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ مستقل نہیں ہے نا، جب تک کہ کیا کہتے ہیں، جب تک کہ زیدن اور قائم نہ ہو اس وقت تک ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے، وجود نہیں ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان نسبتوں کو بھی، ان رابطوں کو بھی اگر ہم موجود مستقل مانیں، جس طریقے سے زید کو ہم نے مانا ہے، جس طریقے سے قیام کو مانا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس سے تسلسل لازم آئے گا. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ دیکھیے لازم وجود الرابط بینہا، تو پھر اس کے بیچ میں بھی ایک رابطے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بنا نسبت کے، بنا رابطے کے، بنا رابط کے کوئی رابطہ نہیں وجود میں آ سکتا. ورنہ دیکھیے نا، جب آپ نسبت کے وجود کے قائل ہیں جبھی تو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں زید کھڑا ہے نا آپ. ورنہ ایسے کیا ہوتا ہے جیسے زید قائم، زید اور قائم، زید کھڑا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، زید کھڑا. اگر اس کو زید یا قائم اگر لفظی ترجمہ ہے زید کھڑا ہونے والا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی اس کا معنی نہیں بنتا ہے نا، زید کھڑا، اس کا ترجمہ یہی ہوگا. لیکن اگر آپ نسبت کے قائل ہیں جبھی تو کہہ رہے ہیں زید کھڑا ہے، جب اس دونوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں کیا ہے، تو یہ رابط بہرحال ہے. تو انہوں نے کہا کہ رابطے، اگر ہم اس رابطے کے بھی وجود مستقل کے قائل ہو جائیں تو چلیے ہم آپ کو ہم نے آپ کی بات مان لی. ہم نے کیا کہا کہ جس طریقے سے زید کا وجود مستقل تھا، قائم کا وجود مستقل ہے، اس طریقے سے رابطے کا وجود مستقل ہے. پھر بھی جوڑیں گے کیسے آپ ان دونوں کو؟ ایک اور لفظ آ جائے گا ہے نا، آپ اس کو جوڑیں گے کیسے؟ پھر تسلسل ہو جائے گا. ہاں، تو اس کو جوڑنے کے لیے آپ کو ایک اور رابط کی ضرورت ہوگی. چلیے ہم اس کو بھی فرض کر لیں، اگر آپ کے بقول وہ بھی مستقل ہوگا تو پھر ان تینوں کو جوڑنے کے لیے کوئی ایک رابط ہونا چاہیے. یہ جب تک آپ رابط کے وجود کے قائل نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، وہ دلیل علی کون ھذا المعنی لا فی نفسہ، یہ جو لا فی نفسہ، یہ جو معنی ہے لا فی نفسہ، اس کی دلیل کیا ہے کہ انہ لو کان للنسب والروابط وجودات مستقل، اگر نسب اور روابط کے وجودات مستقل ہوتے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے زید اور قائم ہے ہماری مثال میں، تو کیا ہوتا؟ للزم وجود الرابط بینہا، تو ان دونوں کے درمیان میں، ان کے درمیان میں بھی کیا ہوتا؟ لازم بینہا کی زمین پلٹ کے اب تین ہو جائیں گے نا، ایک زید ہو جائے گا، ایک قائم ہو جائے گا اور ایک رابط ہے. وہ اب تینوں میں کیا ہے؟ ربط کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی کسی چیز کی. وبین موجود فننقل الکلام الی ذلک الرابط، ہم کلام جو کیا کریں گے اپنی گفتگو کو اس رابط کی طرف موڑیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ حضور یہ رابط کیا ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ والمفروض انہ وجود مستقل، آپ نے کہا کہ رابط مستقل ہے، ہم نے کہا کہ سلمنا، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں چلیے وہ رابط مستقل ہے. لیکن اگر رابط مستقل ہے زید اور قائم کی طرح تو پھر اس کو معنی کیسے ہوگا، جوڑیں گے کیسے؟ فلا بد له من رابط اذن، اس کے لیے بھی کوئی رابط کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ بنا رابط کے تو آپ صرف یہ ترجمہ کر سکتے ہیں زید کھڑا، ٹھیک ہے، زیدن ذاہبن، زید گیا، جانے والا. اب یہ ہے جو ہے کہاں سے آپ نسبت لائیں گے؟
اس کے لیے کسی نسبت کا سوچنا آپ کے لیے ضروری ہے. لازم. وہ ہاں کا زنن قل کلام الہ ذر رابط. کہہ رہے اس طریقے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں چوتھے کے لیے ایک پانچویں رابط کا ہونا ضروری ہے، ہم نے کہا چلیے پانچویں کو تسلیم کر لیا، وہی وجود مستقل ہے، لیکن رابط کون بنے گا؟ اس طریقے سے کلام جو ہے وہ تسلسل لازم ہے، وہ تسلسل باطل، اور تسلسل جو ہے وہ باطل. بات واضح ہے. فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ وُجُودُ الرَّوَابِطِ وَالنُّصُوصِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ. اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو روابط اور نسبتوں کا جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ متعلق بغیر ہے، بحد ذات متعلق بالغیر ہے. جب تک غیر نہ ہو، جب تک زید اور قائم کو تصور نہ کیجیے، اس وقت تک ان کے دونوں کے بیچ میں جو نسبت ہے اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. ولا حقیقت لہ الا تعلق بالطرفین. اور یہ نسبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر کیا ہے؟ ان دونوں کے تعلق سے جوڑتے ہیں تو اس سے بات واضح ہوگی. یہاں تک تو یہاں تک تو یہ بتانا تھا کہ معانی جو اس طریقے سے مستقل ہوتے ہیں اس طریقے سے غیر مستقل بھی ہوتے ہیں. اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے موضوع بحث میں آئیے، ہمیں حروف کے بارے میں بتانا ہے. تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حروف میں کیا ہے؟ حروف استقلالی ہیں وجود کے اعتبار سے یا بلکہ غیر استقلالی ہیں؟ یعنی جو حال اس کا ہے کیا کہتے ہیں نہیں جو حال اس کا ہے نسبت کا روابط کا جو حال ہے. تو ابھی مصنف یہ کہیں گے کہ جی ہاں جو حال نسبت اور روابط کا ہے وہی حال جو ہے وہ حروف کا ہے. ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصدہ کما یحتاج الی التعبیر عن المعانی المستقلہ کذالک یحتاج الی التعبیر عن المعانی غیر المستقلہ فی ذاتها. اب یہاں پر بات بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے انسان جو ہے گفتگو کرنے کے دوران جس طریقے سے معانی مستقلہ کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ معانی غیر مستقلہ کا بھی محتاج ہے. یا بعبارت اخرى جس طریقے سے انسان اسما کا محتاج ہے کلام کرنے میں، اس طریقے سے حروف کا بھی محتاج ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے جواہر کا محتاج ہے، عرض کا محتاج، اس طریقے سے نسبت اور روابط کا بھی محتاج ہے. ورنہ اگر اور کہہ رہے ہیں یہ ذاتی ہے، اس کا انسان محتاج ہے ہی. اگر نہیں ہوگا تو پھر بس زیدن قائمن کہہ کے خاموش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سامنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ گیا ہے یا نہیں گیا، آیا ہے یا نہیں آیا، کھڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا. مثلا اس کا محتاج ہے، لیکن یہ بھی محتاج ہے طرفین کو نسبت جو ہے. ہاں تو یہ تو بتائیں گے نا، یہ بتائیں گے. ابھی فی الحال جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے معنی مستقلہ کے محتاج ہیں اس طریقے سے معنی غیر مستقلہ کے بھی محتاج ہیں اپنی گفتگو میں. فحکمت الوضع، اچھا جب ہم اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، تو حکمت الوضع تقتضی ان توضع بإزاء کل من القسمین الفاظ خاصہ. تو اب وضع کا تقاضا، وضع کی حکمت یہ ہے کہ جس طریقے سے جب آپ دونوں کے محتاج ہیں، سمجھ رہے ہیں، جب آپ مستقلہ غیر مستقل دونوں کے محتاج ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ معنی مستقلہ پہ دلالت کرتے ہیں، اس طریقے سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو معنی غیر مستقلہ پر بھی دلالت کرتے ہیں. بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں، جو معنی مستقلہ پہ دلالت کرنے کے لیے اس طریقے سے ہم نے کچھ چیزوں کو وضع کیا ہے کہ اب سے اس بچے کا نام مثلا زید ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی اب جب بھی زید پکاریں گے یہ بچہ میرے کا مخاطب ہوگا. ٹھیک، اس طریقے سے آپ کہیں کہ اب جب ہم جو معنی غیر مستقل ہے، ہم ابتدا کے لیے ہمیں نسبت چاہیے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ابتدا کے لیے ہم من وضع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظرفیت کے لیے فی وضع کر رہے ہیں. اس طریقے سے فحکمت الوضع تقتضی ان توضع بإزاء کل من القسمین الفاظ خاصہ. تو وضع کی حکمت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ دونوں قسموں میں کون کون سی؟ کل من القسمین، دونوں قسموں کے لیے الفاظ خاصہ کو وضع کیا جائے. وہ کون سی دونوں قسمیں؟ یہ موضوع اور عرضی، جوہر اور عرضی. نہیں یہ ابھی یہ تو کہنا، دیکھیے آپ عبارت کو غور کیجیے. کیا کہا؟ جس طریقے یحتاج عن المعانی المستقلہ کذالک تعبیر غیر مستقلہ. تو دونوں قسموں کے لیے معنی مستقلہ اور معنی غیر مستقلہ دونوں قسموں کے لیے الفاظ خاصہ کو وضع کرنے کی ضرورت ہے. بات واضح؟ اس میں واضح؟ یعنی جس طریقے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی تعبیر میں ہم گفتگو کرنے کے لیے معنی مستقلہ کے بھی محتاج ہیں، غیر مستقلہ کے محتاج ہیں. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے تو ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے مستقل معنی کی وضاحت کرنے کے لیے الفاظ کو وضع کر رہے ہیں، الفاظ کو قرار دیں، اس طریقے سے غیر مستقلہ کے لیے بھی الفاظ کو قرار دیں. والموضوع بإزاء المعانی المستقلہ ہی الاسماء. بات وہی ہے جو آپ لب مطلب سمجھ چکے، اس کو وہ یعنی زیادہ عبارت سے واضح کر رہے ہیں. بس جو چیز معانی مستقلہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسماء کہتے ہیں، اسم. ٹھیک ہے. والموضوع بإزاء المعانی غیر المستقلہ ہی الحروف. ٹھیک ہے، ہاں، اور غیر مستقل معنی کی وجہ دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں وہ حروف ہیں.
وما یلحق بها، اور جو حروف سے ملحق ہیں، اسماء اشارہ، ضمائر وغیرہ. وهذه المعانی الغیر المستقلہ لما كانت على اقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل علیہ. اب کہنے کہ چونکہ اب یہ غیر مستقل جو معنی ہیں یہ کوئی ایک طرح کے نہیں ہیں بلکہ ان کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ضرورت ہے، جب یہ مختلف قسم کے ہیں تو اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے مختلف قسم میں دلالت کرنے کے لیے ہم مختلف الفاظ کو وضع کریں. ٹھیک ہے. او ہیئت لفظیہ تدل علیہ، یا پھر یہ کہ ہم ایک کچھ ہیئت لفظیہ کو، کچھ لفظی اشکال کو ہم جو ہے کیا کریں، وضع کریں کہ جو دلالت کریں اس بات کے اوپر کہ یہ غیر مستقل ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ وضع کر دیا کہ جب کبھی آخر جملے میں یعنی کلمے کے آخر میں نصب آئے، ٹھیک ہے، تو یہ ہیئت کس بات پہ دلالت کرے گی کہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آخر میں جو رفع ہے تو آپ یہ کہنا ہے کہ وہ مبتدا ہوگا یا پھر جو کیا ہے فاعل ہوگا. اس طرح اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے اتنی بات تو ہم آپ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں. دیکھیے بات وہی ہے، بس اسی بات کو تطبیق کریں گے مثال کے اوپر. ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھیے اذا قیل، جب یہ کہا جائے ہاں نزحت البئر فی دارنا بالدلو. ٹھیک ہے. تو یہ جو مطلب کیا ہے، ہم نے کنویں سے پانی نکالا اپنے گھر میں، کس سے؟ لوٹے سے یا اس سے بالٹی سے، جو بھی دل وہ کہتے ہیں، وہ جو بالٹی میں ڈول. جی. ففی ہے، آپ دیکھیے اب یہ کہہ رہے ہیں، اب اس پہ تطبیق کریں گے ساری باتیں جو ہم نے پڑھی. ففی ہے عدت نصب مختلف، یعنی اس جملے میں، یہ جملہ اس میں کہا ہے، اس میں کچھ نسبتیں ہیں جس کو آپ کو غور کرنا ہے. وہ معانی غیر مستقلہ، کچھ نسبتیں ہیں اور کچھ معانی غیر مستقلہ. مستقلہ تو ہیں ہی لیکن غیر مستقلہ بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں. جی. احداہا، سب سے پہلی نسبت کیا ہے؟ نسبت النزح الی فاعلہ، کہ دیکھیے فاعل نے نزح کی نسبت اپنی طرف دی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہاں کون سا فاعل ہے، اس میں کون سا مفعول ہے، کون فعل ہے، بتائیے. فاعل اس میں جی تو میں فاعل ہو گیا. نزحتوں میں تا جو ہے، ہاں تا جو ہے وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. نزح کی نسبت اس نے اپنی طرف دی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے. ٹھیک ہے. والدال علیہ ہیئت الفعل للمعلوم، کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو آپ کہہ دے رہے ہیں لیکن ہم کہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے ایسا. کیسے؟ آپ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہیئت فعل جو ہے وہ ہیئت فعل معلوم وہ دلالت کر رہے ہیں. آپ کیوں؟ فعل معلوم کی ہیئت کیا ہے کہ یہ نزحتو کہا ہے آپ نے. اگر نزحتو کہتے تو پانی نکالا گیا تو یہ مجہول ہو جاتا، لیکن آپ نے کیا ہے، آپ نے معلوم اس فعل کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور معلوم میں نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ فاعل کی طرف ہوتی ہے. تو یہ بات. ہاں. وثانیتھا، اور دوسری نسبت جو ہے، تو ایک نسبت ختم ہو گئی، فعل کی نسبت فاعل کی طرف. دوسری نسبت کیا ہے؟ نسبتہ الی ما وقع علیہ، یہ فعل جس پر واقع ہوا ہے اس کی نسبت مفعول ہے. ہاں. اور وہ اس میں مثال میں کیا ہے؟ وہ ہوا البیر. اس مثال مفعول بھی کیا ہے؟ بیر. جی. والدال علیہ، اس نسبت کو دلالت ہے ہیئت النصب فی الکلام، جو ہم نے کہا تھا. دیکھیے آپ نے بئرا پڑھا ہے، نزحت البئرا. تو یہ کیا؟ یہ ہیئت لفظیہ. ہم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اب چونکہ آپ بئرا کو منصوب پڑھ رہے ہیں تو یہ بئرا منصوب پڑھنا آپ کی اس بات دلالت ہے کہ یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نزح کا جو فعل ہے یہ واقع ہوا ہے بئر کے اوپر. یہ دوسری نسبت. وثالثتھا، تیسری نسبت بھی اس میں ہے، اسی جملے میں کیا؟ نسبتہ الی المکان، کہ اس فعل کی نسبت آپ نے ایک مکان کی طرف دی. والدال علیہ، اور اس نسبت مکان کے اوپر جو دلالت کر رہی ہے اس جملے میں وہ کیا ہے؟ کلمۃ فی. ٹھیک ہے. ورابعتھا، ایک اور نسبت ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ نسبتہ الی الاعلی، جو نسبت اعلیٰ کی طرف ہے وہ کیا؟ والدال علیہ لفظۃ الباء فی کلمۃ بالدلوا. ہاں بس. ومن ہونا یعلم ان الدال علی المعانی الغیر المستقلہ. اب دیکھیے اس سے کیا، دیکھیے اب اس میں کیا ہے، کچھ چیزیں وہ جیسے فی ہے نا، با ہے نا. ہاں. تو یہ کہہ رہی کہ ومن ہونا ان الدال علی المعانی الغیر المستقلہ ربما یکون لفظا مستقلا لفظ من و الی و فی. یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ سمجھ میں آئے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ غیر معانی مستقلہ پہ کبھی کبھی جو ہے کیا ہوتے ہیں، لفظ مستقل دلالت کرتی ہیں، جیسے من و فی ہے مثال میں. وربما یکون ہیئۃ فی اللفظ، اور کبھی کبھی جو کیا ہے ہیئت لفظیہ دلالت کرتی ہیں، جیسے بئرا میں وہ نصب. ٹھیک ہے. کہیئات المشتقات والافعال وہیئات الاعراب. بات واضح. النتیجہ،
ہم کہہ رہے ہیں ہم اب تک کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فقط تحقق مما بینا ان الحروف لها معان تدل علیہا کالاسماء، کہ حروف کے جو ہے کچھ معانی ہیں جس طریقے جس کے اوپر وہ حروف دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس معنی کے وہ حروف دلالت کرتے ہیں جس طریقے سے اسما کے معنی ہیں جی مستقل اور اس کے اوپر وہ دلالت کرتے ذاتی. ہیں، ٹھیک. ہاں تو پھر فرق کیا ہے؟ والفرق ان المعانی الاسمیہ مستقلہ فی نفسها انفسها. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسما جو ہیں ان کا جو معنی ہے وہ معنی مستقلہ ہے بنفس نفیس ہے، وقابلۃ للتصور فی ذاتها، اور آپ اس کو وہ قابل تصور ہوتے ہیں ذاتاً. جی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کیا کہا زید قائمون میں زید ایک اسم ہے اور آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں، قائمون ایک اسم ہے آپ تصور کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِ مُحْتَاجَ إِلَى غَيْرِهَا كَالْأَعْرَاضِ، گرچہ وہ اسم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ غیر کا محتاج ہو خارج میں، جیسے زیدن میں تو کیا تھا، آپ غیر کا محتاج نہیں تھا زید خارج کے معنی، لیکن قائمون جو ہے وہ کیا ہے، وہ زید کا محتاج ہے، جب تک زید کھڑا نہیں ہوگا تب تک آپ نہیں کہہ سکتے قائمون ہے. ٹھیک ہے حسن. تو لیکن ہاں اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الْمَعَانِ الْحَرْفِيَّةُ فَهِيَ مَعَانٍ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ، یہ حرفیہ جو کیا ہے یہ معنی غیر مستقل وغیر قابل للتصور، اور یہ قابل تصور بھی نہیں ہے. آپ زید اور قائم کو تصور کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قابل تصور نہیں ہے. الا فی ضمن مفہوم آخر، مگر ہاں آپ کب اس کے تصور کر سکتے ہیں؟ جب کسی دوسرے کے ضمن میں ہو. زید قائم کو جب جوڑیں گے تب آپ نسبت کا تصور کر سکتے ہیں. من ہونا یشبہ کل امر غیر مستقل بالمعنی الحرفی، بس یہی وجہ ہے کہ ہم ہر غیر مستقل کو کیا کہتے ہیں؟ معنی حرفی کہتے ہیں. جس کے اندر بھی استقلال نہ پایا جاتا ہو وہ معنی حرفی. تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے معنی ہیں، ایک معنی مستقلہ ہے اور ایک معنی غیر مستقل. جو معنی مستقل ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے، اور جو معنی غیر مستقل ہے وہ حروف اور نصب و روابط میں پایا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد.